أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد السلام على المهدي الذي يملأ الأرض عدلا وقسطا كما مليز المجور اللهم صل على محمد وآل محمد۔ آج ہمارا آپ کے ساتھ موضوع ہے رجعت، جس کے لغوی معنی کے اعتبار سے اپنی جگہ پر آ جانا، لوٹنا، عودہ یعنی پلٹنا، اور ابھی اصطلاح میں اس سے مراد شیعہ مسلک کا عقیدہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ عقیدہ ہے کیا؟ اس عقیدے سے مراد ہے اللہ بعض مومنین اور بعض مجرمین کو زندہ کرے گا تاکہ مومنین آخرت سے پہلے دنیا میں ہی اپنے دشمنوں سے انتقام لیں۔ ساتھ پلٹائے جانے کی ایک اور وجہ بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے تاکہ مومنین کمال کی منزلوں کو طے کریں اور عالمی حکومت میں شریک ہوں، اور کافرین اور سخت ترین دشمنوں کو بھی اس دنیا میں اس لیے پلٹایا جائے گا تاکہ ان سے انتقام لیا جا سکے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ بعض شیعہ علماء جیسے مرحوم طبرسی صاحب مجمع البیان فرماتے ہیں رجعت کے معنی حکومت اہل بیت کی بازگشت ہے، یعنی اہل بیت کی حکومت قائم ہوگی۔ یہ عقیدہ رجعت احادیث میں ذکر ہوا ہے، قرآن سے بھی ثابت ہوا ہے، انشاءاللہ اس پر ابھی بات کریں گے، لیکن وہ تمام احادیث متواتر ہیں اور فرقہ امامیہ کا اس عقیدے پر اجماع ہے۔ اب ہم دوسری چیز کی طرف جاتے ہیں کہ فلسفہ رجعت ہے کیا۔ نمبر ایک جو ہم نے بیان کیا اسی کو تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ شیخ محمد رضا مظفر کتاب عقائد الامامیہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ائمہ طاہرین سے روایتوں میں آیا ہے کہ اللہ مردوں میں سے کچھ کو اسی دنیا میں دوبارہ زندہ کرے گا، ان کی وہی شکلیں ہوں گی جو ان کی زندگی میں تھیں، پھر ان میں سے ایک گروہ کو عزت دے گا اور ایک گروہ کو ذلیل کرے گا۔ اس وقت حق پرست باطل پرستوں سے اور مظلوم ظالموں سے بدلہ لیں گے، اور بدلہ لینے کا واقعہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے بعد ہوگا۔ تو رجعت کا زمانہ کیا ہے؟ اس سے ہمیں ایک اور چیز پتہ چلتی ہے کہ رجعت کا زمانہ امام مہدی علیہ السلام ارواحنا لک الفدا امام کے ظہور کے بعد ہے۔ اچھا، انسان اسی صورت میں پیدا ہوگا جس صورت میں اس کی موت ہوئی ہے۔ اب یہ کیوں ہے رجعت؟ فلسفہ رجعت یہ ہے کہ حق پرست جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کے لیے گزاری اور ان کی موت بھی اللہ کے لیے ہو گئی، اللہ کے راستے میں ہو گئی، اور وہ مظلوم قرار پائے، ظالموں سے ان کا بدلہ لینے کے لیے، ایک بات۔ دوسری بات دیکھیے، دنیا میں تو ان کی موت واقع ہو گئی ظلم سے، لیکن اللہ ان کو دوبارہ زندہ کر کے ان کو عزت دے گا، اور جنہوں نے ان پر ظلم کیا ہے ان کو ان کے ظلم کا بدلہ دیا جائے گا اور ان کو ذلت دی جائے گی۔ جیسا کہ پروردگار عالم قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، کہ مومن کے لیے عزت ہے، اصل عزت تو اللہ کے لیے ہے اور رسول کے لیے ہے، اور مومن کے لیے کتنا کریم ہے، اللہ نے مومن کو بھی عزت سے نوازا ہے، اور اس عزت کا مصداق منافقین ظالمین رجعت میں دیکھ لیں گے۔ تو رجعت کے یہاں پہ دو فلسفے ہم نے بیان کیے، ایک حق پرستوں اور مظلوموں کا بدلہ لینے کے لیے، اور دوسرا مومنین کی عزت کے لیے اور ظالموں کی ذلت کے لیے۔ تیسرا یہ عقلی دلیل ہے، اللہ نے ہر موجود کے اندر پروان چڑھنے کی صلاحیتیں پیدا کی ہیں۔ تھوڑا سا دقیق ہے، آپ کو تھوڑی سی توجہ دینی ہوگی۔ دیکھیے، اللہ نے ہر موجود کے اندر پروان آگے بڑھنے کی صلاحیتیں رکھی ہیں، ہر موجود میں۔ آپ دیکھیے پودوں میں، دیکھیے اتنا سا بیج ہوتا ہے لیکن وہ پروان چڑھتے چڑھتے درخت بن جاتا ہے، پھل دینے لگتا ہے، یہ اس کا عروج ہے۔ اسی طرح اللہ نے انسان میں لاتعداد صلاحیتیں رکھی ہیں، اور یہ صلاحیتیں ابھرنے کی جگہ کون سی ہے؟ یہ جگہ دنیا ہے، جہاں
وہ ان قوتوں کو فعالیت دیتا ہے، یعنی ایکٹیو کرتا ہے کہ اس کی قوتیں پروان چڑھتی ہیں، کمال تک پہنچتا ہے۔ اب بعض مومنین، خالص مومنین کو یہ معنوی راستہ طے کرنے کا پورا موقع نہیں ملتا۔ دیکھیے کیوں؟ وہ بعض ظلم کا شکار ہو گئے، ان کے ساتھ کچھ ایسا ہوا کہ صلاحیت تھی، بڑھنا بھی چاہتے تھے، بڑھ بھی رہے تھے، لیکن ظلم کا شکار ہو گئے۔ تو اب حکمت خدا کا تقاضا کیا ہے کہ وہ دنیا میں واپس آئیں اور اپنے اس کمال کے راستے کو طے کریں، پورا کریں۔ رجعت رکھی ہے تاکہ مومنین کمال کی منزلوں کو طے کر سکیں۔ اچھا، یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی کمال کی منزلیں آخرت میں پوری کر لیں، دنیا میں کیوں؟ ان کو دنیا میں کیوں پلٹایا جا رہا ہے؟ دنیا میں پلٹانے کی وجہ یہ ہے کہ خدا عادل ہے، ان میں صلاحیت بھی تھی، انہوں نے کر کے بھی دکھایا، لیکن ظلم سے ان کا راستہ روک لیا گیا۔ تو اب حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ یہیں پورا کیا جائے۔ آخرت میں کیوں نہیں؟ آخرت اس وجہ سے کہ آخرت دار الجزا ہے، نہ کہ دار العمل۔ دار العمل یہ دنیا ہے، اسی دنیا میں ان کو دوبارہ زندگی عطا کرے گا تاکہ وہ کمال پا سکیں۔ تو فلسفہ رجعت کی تیسری چیز، تاکہ مومن اپنے کمال کو پا سکیں۔ چوتھی چیز، وہ کہ جنہوں نے کچھ کام کیا حق و عدالت کی عالمی حکومت کے لیے، جس نے شدت سے خواہش کا اظہار کیا لیکن وہ دیکھ نہیں پائے، تو اللہ انہیں زندہ کرے گا تاکہ وہ اس عالمی حکومت کو دیکھ سکیں۔ جیسے کہ ہمارا عقیدہ ہے نا کہ امام زمان جب تشریف لائیں گے تو مومن کو یہ اختیار دیا جائے گا کہ جو شدت سے خواہش کرتے تھے کاش ہم امام کی دور حکومت کو دیکھ سکیں، کاش ہم دیدار امام کر سکیں، تو انہیں یہ موقع دیا جائے گا کہ وہ چاہیں تو دوبارہ زندہ ہو کے حکومت امام میں اٹھ کے آئیں، لیکن یہ آپشن صرف مومن محض کو دیا جائے گا، ہر کسی کے لیے نہیں ہے۔ تبھی جو ہم کہتے ہیں نا رجعت کس کے لیے ہے؟ ہر کسی کے لیے نہیں، یا مومن محض کے لیے ہے یا پھر کافر محض کے لیے ہے۔ اور کون کون اٹھایا جائے گا تھوڑی دیر بعد، فلسفے کے بعد ہم اس پر بات کرتے ہیں۔ تو 4 فلسفے یہاں ہم نے بیان کیے۔ 5واں مومن کی آیت نمبر 51، اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُولَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الشَّهَادَةِ، ہم اپنے پیغمبروں اور ایمان والوں کو اس زندگی میں بھی مدد کریں گے۔ کن کن کی؟ پیغمبروں اور ایمان لانے والوں کی اس زندگی میں بھی مدد کریں گے، اور جس دن اٹھ کھڑے ہوں گے اس دن بھی مدد کریں گے۔ اچھا، ایک نقطہ بہت قابل غور ہے اس آیت میں، غور کیجئے، پیغمبروں اور مومنوں کی مدد کریں گے، یعنی اجتماعی مدد کا تذکرہ ہو رہا ہے، نہ کہ فردن فردن الگ الگ مدد۔ یہ کب ہوگا؟ چھٹے امام سے اس آیت کی تفسیر پوچھی گئی۔ امام سے پوچھا گیا، مولا یہ سورہ مومن کی آیت نمبر 51 پروردگار بیان فرماتا ہے ہم ضرور بضرور اپنے پیغمبروں اور مومنوں کی اس زندگی میں بھی مدد کریں گے، اس سے کیا مراد ہے؟ امام نے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم یہ نصرت رجعت میں ہے، یعنی سب انبیاء سے نصرت ایک عالمی عادلانہ حکومت کے قیام کے لیے ہوگا، یعنی جب سب مل کے اس عالمی حکومت کے قیام کے لیے جدوجہد کریں گے تو خدا ان کی نصرت فرمائے گا۔ تبھی امیر المؤمنین ارشاد فرماتے ہیں، کتاب میزان الحکمہ کی روایت ہے، مولا بیان فرماتے ہیں حضرت آدم سے لے کے رسول خدا تک ہر نبی و مرسل کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اچھا، رجعت میں سب سے پہلے کس کو اٹھایا جائے گا؟ سوال ہے نا، سب سے پہلے کون اٹھے گا؟ کتاب میزان الحکمہ کی روایت۔ اچھا، یہ میں نے بہت ساری کتابوں میں نے دیکھی، کتاب امام مہدی ولادت سے ظہور تک، بہار الانوار، میزان الحکمہ، فرمایا سب سے پہلے جو شخص اٹھایا جائے گا اور وہ دنیا میں رجعت کرے گا وہ ہے امام حسین ابن علی، ارواحنا لک الفدا یا مولا۔ مولا کتنے عرصے حکومت کریں گے؟ یہ بھی روایت میں بہار الانوار کی روایت ہے، فرمایا سب سے پہلے دنیا میں جس کی رجعت ہوگی وہ امام حسین ابن علی ہیں، وہ حکومت کریں گے حتیٰ کہ کبر سنعی یعنی زیادہ عمر کی وجہ سے ان کی آنکھوں کے آبرو گر جائیں گے، سب ضعیفی کی وجہ سے ہوگا، عمر کے زیادہ ہونے آنے کی وجہ سے ہوگا، یعنی امام اتنی طویل عرصہ حکومت کرتے رہیں گے۔ اچھا، اور کون آئے گا اس رجعت میں؟ اور کون شامل ہے؟ چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں، بہار الانوار کی روایت ہے، کوفے سے ہمارے قائم کے ساتھ
27 افراد ہوں گے، جن میں سے 15 افراد موسیٰ کی قوم کے ہوں گے، کی ہدایت کرتے تھے اور حق ہی کے ساتھ عدل کرتے تھے۔ ان میں سے 7 اصحاب کہف میں سے ہوں گے، حضرت یوشع بن نون، سلیمان فارسی، ابو دجان انصاری، اچھا یہ تمام کے تمام اصحاب رسول ہیں، سلمان، ابو دجان انصاری، مقداد، مالک اشتر، یہ ان لوگوں کے حضور میں ان کے یاور و مددگار ہوں گے۔ اچھا یاور و مددگار کے ساتھ ان کی ایک کوالٹی اور بھی ہوگی، اور وہ کوالٹی کیا ہے؟ امام ارشاد فرماتے ہیں وہ کوالٹی یہ ہے کہ وہ حکام وقت ہوں گے، یعنی امیر المؤمنین کے دور میں جیسے وہ خدمات انجام دیتے تھے، اسی طرح امام زمانہ کے دور میں ان کو گورنری عطا ہوگی، حکام وقت ہوں گے وہ۔ اچھا اور کون کون ہوگا؟ اب یہاں پہ چھٹے امام سے کتاب میزان الحکمہ کی روایت ہے، چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں ہر مومن جسے قتل کیا گیا ہے وہ لوٹے گا اور تباہی موت مرے گا۔ تبھی چھٹے امام کی روایت ہے ان الرجعۃ لیس بعامۃ وہی خاصۃ، یعنی رجعت عام نہیں ہوگی، ہر کوئی نہیں اٹھایا جائے گا بلکہ خاص ہوگی۔ جو الا من محض الایمان و محزن محض الشرک محزن، رجعت صرف انہی افراد کے لیے ہوگی جو خالص، دیکھیے محض الایمان محزن تاکید ہے، خالص الخالص مومن، او محض الشرک محزن، خالص جو شرک میں ہوں گے نا ان کے لیے ہوگی، یعنی مومن خالص اور اسی طرح مشرک کافر خاص اور خالص کے لیے ہے۔ یہاں تک ہم رجعت کے معنی، کس کا عقیدہ ہے، کیا عقیدہ ہے، فلسفہ عقیدہ کیا ہے، کون اٹھایا جائے گا، ان تمام کے بارے میں جان چکے۔ اب اس کے بعد رجعت کے متعلق ہمارا اگلا موضوع یہ ہے کہ آیا عقلی طور پر پریکٹیکلی قرآن کے حساب سے، سنت کے اعتبار سے، آیا یہ جو ہم کہہ رہے ہیں پلٹایا جائے گا، اوادا سے نکلا ہے، یہ ممکن ہے یا نہیں ممکن ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ قرآن کے لحاظ سے ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں؟ رسول خدا نے کیا بیان فرمایا؟ عقل کے لحاظ سے ایسا ہو سکتا ہے یا ایسا نہیں ہو سکتا ہے؟ ہم اس بات پر بحث کریں گے کہ آیا یہ ممکن ہے یا نہیں ہے۔ اس بارے میں استدلال عقلی